الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت ہے، جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل اور محیط ہے۔ دینداری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، بلکہ یہ سب اعمال دین کا ایک حصہ ہے، ورنہ ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے کو محیط اور شامل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے مذاہب میں دنیاوی کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا مذہب سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ فرقے تو ایسے ہیں خود ہمارے ملک میں جن کے مذہبی لوگ کپڑے تک نہیں پہنتے، شادی بیاہ تو دور رہا، کپڑے پہننے کو بھی وہ مذہب سے الگ سمجھتے ہیں، اور ان کے مذہب والے ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ بودھ مذہب ہے، اس مذہب میں جو آدمی مذہبی بننا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کمانا چھوڑ دے، شادی بیاہ چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ ہمارا برما جانا ہوا تو وہاں بدھسٹوں کی اکثریت، بڑے بڑے مذہبی ادارے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، وہ 2 چادریں رنگین پہنے رہتے ہیں، سلاوا لباس بھی نہیں پہنتے، کھڑاؤں پہنتے ہیں، جوتا بھی نہیں پہنتے، بلکہ بہت سے تو پیدل ہی چلتے ہیں۔ تو صبح جب ہم لوگ فجر کے لیے جاتے تو ایک عجیب منظر
نظر آتا کہ ایک رکشا سا ہوتا ہے، آواز ہلکی کرو، اس پر ایک دیگچہ رکھا ہے اور کچھ بھکشو، جو ان کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہیں بھکشو کہتے ہیں، بڑے چھوٹے، وہ سب اس رکشے کے ساتھ چل رہے ہیں ٹم ٹم بجاتے ہوئے، اور جس راستے سے وہ گزر رہے ہیں وہاں کے جو آبادی کے لوگ ہیں وہ گھر سے پکا ہوا سالن، کھانا، روٹی وہ لیے کھڑے ہیں، اس برتن میں ڈال رہے ہیں، صبح صبح روزانہ یہ منظر۔ تو ہم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے مذہب میں جو مذہبی بن جائے اس کے لیے کاروبار کرنا، کمانا سب منع ہے، اسے مانگ کر ہی کھانا ہے، اور یہ 12 بجے تک جو بھی جمع کر سکیں بس ٹھیک ہے، 12 بجے کے بعد مانگنا بھی صحیح نہیں ان کے لیے، اب اگلے دن ہی مانگیں گے صبح۔ اور شادی بیاہ کا تو سوال نہیں، تو جسے مذہبی بننا ہے ان کے ہاں شادی بیاہ ترک کرنی، کمانا ترک کرنا، کاروبار بند کرنا جب اس پر مذہبی لیبل لگے گا، ورنہ وہ گویا مذہبی ہے ہی نہیں۔ عیسائیت میں بھی یہ رہا، جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا، آج بھی ان میں راہب راہبائیں پائی جاتی ہیں، بہت سے برادران وطن سنیاسی بن جاتے ہیں، مگر اللہ کا شکر بجا لائیے، دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لائیے، بدن کے روئیں روئیں سے شکر بجا لائیے کہ ہمارا مذہب ایسا جامع ہے، شاندار ہے، بہترین ہے کہ سب کچھ کرو، مذہب سے باہر نہیں، ہر چیز ہماری مذہب کے اندر ہے، ہر چیز کے بارے میں قرآن پاک میں بھی رہنمائی ہے، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہوں، ہر ایک کے بارے میں بہترین رہنمائی، جس سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ہم ہی قدر نہ کریں تو کس سے شکوہ ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں عبادات کی تعلیم دی، وہیں تجارت، کاروبار، حلال کمائی، اس کی ترغیب دی، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور معاشرت، عاشروہن بالمعروف، قرآن پاک میں حکم دیا گیا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سکھلائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جان کر اپنی زندگی ان کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو صحت مند ہو، کامل ہو، بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں،
بدن کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے معدہ جگر عطا فرمایا، جس سے بھوک پیاس لگتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، کھاتا پیتا ہے آدمی تو بدن میں قوت آتی، انسانی ضرورت۔ اسی طرح انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے مرد کے اندر مردانگی پیدا فرمائی اور عورت کے اندر نسوانیت پیدا فرمائی، تاکہ ان دونوں کے ملاپ سے تعمیر انسانیت کا سلسلہ قیامت تک برقرار رہے۔ نکاح کے خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں یہی فلسفہ بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ایک نفس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس سے جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے ہزارہا ہزار، لاکھوں لاکھ، کروڑہا کروڑ، اربہا ارب مرد عورت دنیا میں پھیلا دی۔ تو یہ آدمی کی فطری صلاحیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حصور ہوں، حصور کا مطلب کہ میں تو اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوں کہ میرے دل میں تو کبھی عورت کا خیال ہی نہیں آتا، کوئی یہ دعویٰ کرے، پیغمبر صاحب نے فرمایا یہ ملعون آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ حصور تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف ایک فرد کو بنایا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، سیدا و حصورا۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی حصور ہے ہی نہیں، نہ مرد حصور ہے نہ عورت حصور ہے۔ ہاں کوئی مرد ہی نہ ہو تو بات الگ ہے، کوئی عورت ہی نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ جو مرد ہے دنیا میں وہ حصور نہیں ہو سکتا، جو عورت ہے وہ حصور نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات ہے تو اب اس صلاحیت کا استعمال کیسے ہو؟ تو دنیا میں تین طریقے چلے، دو فیل ہو گئے، ایک کامیاب ہے۔ ایک طریقہ بندش لگا دو، کوئی مردانگی کا استعمال نہ کرے، نفس کو مٹا دے، سنیاسی بن جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم نے نفس کو مٹا دیا، وہی اس میں سب سے بڑے بد کردار نکل کر کے آئے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے۔ آئے دن واقعات آتے ہیں، یہ بندش چلنے والی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل مغربی اقوام نے، یورپین اقوام نے کھلی چھوٹ دے دی، جو مرد جس عورت سے چاہے، جب چاہے، جتنوں سے چاہے فائدہ اٹھا لے۔ اباحیت، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خاندانی سسٹم ختم، کچھ پتہ ہی نہیں یہ لڑکا ہے کس کا، یہ بچہ ہے کس کا، کوئی بچے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، بس اپنے میں مست ہے۔ بہت سے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ یورپ میں بچوں کے بھی گھر ہیں، بوڑھوں کے بھی گھر ہیں،
چائلڈ ہوم ہے اور اولڈ ہوم ہے، کیوں بھائی اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہمارے ہاں تو بچوں کو گودوں میں پالا جاتا ہے، بہنوں کی گود میں بھائی پلتے ہیں، پھوپھیوں کی گود میں پلتے ہیں، خالاؤں کی گود میں پلتے ہیں، دادی اور نانی کی گودوں میں پلتے ہیں، سینے سے لگایا جاتا ہے، آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، چاہے کسی بھی طبقے کا آدمی ہو۔ اور جب بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جتنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کا اکرام، احترام، اس کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس اباحیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرد عورت صرف اپنی خواہشات لذات میں مست ہیں، نہ انہیں بچوں کی فکر ہے نہ بوڑھوں کی فکر ہے۔ بچوں کے بھی ہوم بنا دیے، بوڑھوں کے بھی کیا بنا دیے؟ وہ ماں کی ممتا جس سے بچہ پروان چڑھتا ہے، وہ بچے جنہیں دیکھ کر دادا اور نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس لذت سے وہ پورا معاشرہ محروم ہے، کیونکہ فطرت کے خلاف اس نے راستہ اپنایا۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھلایا، یہ صلاحیت استعمال کرو مگر ان حدود میں رہ کر کے کرو۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ندی آ رہی ہے، پہاڑ سے نکل کے ندی آ رہی ہے، اگر آپ اس ندی پر دھار کو بند کر دیں بالکل کہ بھئی اسے ہم بہنے نہیں دیں گے، کیا وہ ندی رک سکتی ہے؟ بتائیے، ادھر سے بند کرو گے ادھر سے چل پڑے گی۔ اگر آپ اس ندی کو بالکل چھوڑ دیں کہ جدھر چاہے چلے، تو اب ادھر چلے گی پھر ادھر چلے گی، ادھر کو بھی کاٹے گی ادھر کو بھی کاٹے گی۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ دونوں طرف بند بنا دو، راستہ دے دو پانی کا، اب اس سے کھیتیاں سیراب ہوں گی، کسی کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ لوگ اٹھائیں گے۔ یہی حال ان صلاحیتوں کے استعمال کا ہے، انہیں روکا بھی نہیں جائے گا، انہیں آزاد بھی نہیں کیا جائے گا، انہیں ایک حد کے اندر استعمال کی اجازت ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ کامیاب مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کو تھامتے رہتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں پورا فلسفہ بتلا دیا کہ یہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اور جو اس کے علاوہ سے اپنی خواہشات پوری کرے گا وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، قابل مذمت ہے۔ بندش لگا دی، بندش اس دائرے سے باہر نکلنے کی ہے، دائرے کے اندر ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی جانب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی کہ یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے اندر بھی
نکاح کے تقاضے پورے کرنے کی قدرت ہو، جسمانی، مالی، معاشی، یہ سب الباء کے اندر داخل ہے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، دیر نہ کرے۔ شرط بھی لگائیے، ایسا نہ ہو کہ نکاح تو کر لو لیکن حقوق نہ ادا کر پاؤ۔ حق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ ہدایت ہے، اب نکاح کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ تم نکاح کر لو گے تو تمہاری نگاہ جھکی رہے گی، ادھر ادھر نہیں پڑے گی۔ نگاہ جھکے گی تو تقویٰ آئے گا، اور شرمگاہ تمہاری محفوظ رہے گی۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ، ہر ایک اپنی نگاہ جھکا کے رکھے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ یہ نکاح کا اہم فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فائدے، آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ۔ نکاح کے ذریعے سے جو تعلق قائم ہوتا ہے ایسا دوسری جگہ نظر نہیں آئے گا۔ الگ الگ خاندان کے مرد عورت نکاح ہوتے ہی ایک دوسرے پہ ایسے فدا ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات بھائی بہنوں میں وہ تعلق نہیں ہوتا جو میاں بیوی میں ہو جاتا ہے۔ دونوں خاندان جڑ جاتے ہیں، قبیلے جڑ جاتے ہیں، برادریاں جڑ جاتی ہیں، اور دیگر منافع ہیں۔ ان سب کا تذکرہ نہیں، اہم چیزوں کا ذکر کیا۔ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اور فرمایا کہ بھائی جس کے پاس قدرت نہ ہو سر دست، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے سے تقاضے میں کمی آ جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی خواہشات کو توڑ دینا۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ جب بچے یا بچیاں نکاح کے قابل ہو جائیں، پہلی فرصت میں ان کا بہتر سے بہتر رشتہ جس میں دینداری کا خاص خیال رکھا جائے کر کے سادگی کے ساتھ ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ اگر معاشرے میں نکاح آسان ہوگا تو بدکاری مشکل ہوگی، اور اگر نکاح مشکل ہوگا تو بدکاری آسان ہوگی۔ عفت، پاک دامنی، عصمت کی حفاظت کے لیے بھی نکاح کو آسان بنانا ضروری ہے، اور اس کو ایک عبادت سمجھ کے انجام دیا جائے۔ یہ کوئی دنیا داری والا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صاف فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ در مختار میں لکھا ہے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی رہی ہیں، جنت میں بھی رہیں گی، ایک نکاح، ایک ایمان۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نیت صحیح ہو تو سب سے لمبی عبادت نکاح ہے۔ 20 سال میں نکاح ہوا، 60 سال کی عمر ہوئی، اور مسلسل وہ نکاح میں رہا یا رہی،
تو 40 سال متواتر عبادت کرنے والا شمار ہوگا۔ اتنی لمبی عبادت اور کوئی نہیں، ہاں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاشرتی حقوق بہتر سے بہتر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان فرمائے، اس کے ساتھ جو رسومات، لوازمات، فضول خرچیاں، بیجا چیزیں لگ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ امت کو ان سے محفوظ فرمائے، ان سے بچ کر کے سنت کے مطابق اپنی تقریبات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔